ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. اے اللہ، حضرت موسیٰ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ ہم دونوں جب جائیں گے ہمیں یہ خوف ہے کہ وہ ہم پہ بہت ظلم کرے گا، بہت سرکشی کرے گا. قال لا تخافا، اللہ فرماتے ہیں ڈرو نہیں، اننی معکما، ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، تمہاری باتیں سنتا بھی رہوں گا اور تمہیں دیکھتا بھی رہوں گا. فاتیاہ، جا کے اس کو کیا کہنا ہے؟ انا رسول ربک، اے فرعون ہم تیرے پیدا کرنے والے کے رسول ہیں. انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، انہیں جس عذاب میں تو نے مبتلا کیا ہوا ہے اس عذاب سے انہیں ان کی جان چھوڑ دے. قد جئناک، ہم آئے ہیں تیرے پاس رب کی نشانیوں کے لے کر، والسلام علی من اتبع الہدی، جو بھی سیدھے راستے کی اتباع کرے گا رب نے اعلان کیا ہے کہ اس پر رب کی طرف سے سلامتی ہوگی. اب جب یہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں فرعون کے پاس ہارون علیہ السلام کو لے کر، تو فرعون تو قتل کے در پہ تھا، لیکن ان کی یہ بات سن کے وہ موضوع کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا، وہ ہکا بکا ہو گیا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی. تو فرعون نے سوال کیا فمر ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وہ رب ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو بنایا اور اسے اس کی فطرت کے راستے پر چلا دیا. ظاہر ہے یہ کام تو نے نہیں کیا. فرعون تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا. یہ بڑی جامع آیت ہے. اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز کو بنایا، یہ خود سے بن نہیں سکتی، اور بننے کے بعد اس میں اتنی مینجمنٹ ہے کہ جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ خود بخود اس کام پہ لگا ہوا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بخود نہیں لگا، اس کو اس پہ چلایا گیا ہے. بکری جب بچہ دیتی ہے، بچہ تھنوں کی طرف خود بخود بھاگتا ہے. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس نے اس کے دل میں ڈالا ہے؟ ہدا، اس کو اس فطرت کے راستے پر کس نے چلا دیا؟ یہ خود تھوڑی چل رہا ہے. یہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، جس میں بھی انتظام ہے، مینجمنٹ ہے، تو حضرت موسیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ نے کیا ہے. پھل دینے کا جب وقت آتا ہے تو پودے میں پھول پیدا ہو جاتا ہے. پہلے وہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، اس سے اس کے نر اور مادہ ذرے ملتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھل. تو یہ کیا ہے کہ درخت اپنی سیدھی راستے پر خود بخود چلنے لگتا ہے. اس کو جو ہونا چاہیے وہ خود بخود ہو رہا ہے. تو یہ خود بخود نہیں ہو رہا. موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جو ذات یہ کام کر رہی ہے نا، اتنے عجیب عجیب کام، میں اس ذات کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں، وہ ہے رب، اس کو فالو کرو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا اور جو کچھ اس کے ان سب کو چلانے والا ہے، تو فرعون نے پتہ ہے کیا کہا؟ قال لمن حولہ الا تستمعون، لوگوں سے کہا سنتے نہیں ہو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ میری حکومت ہے، لوگ میری عبادت کرتے ہیں، اور یہ یہاں کھڑے ہو کر میری الہی الوہیت کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے. حضرت موسیٰ نے فوراً اگلا جملہ کہا، اس اشکال کا جواب نہیں دیا. اس اشکال کا جواب بولو نا بھائی، نہیں دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اتنے درباری بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی کبریائی اور اس کی صفات بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس کے فضول اعتراضات کے جواب میں لگ گیا تو یہ چانس ہاتھ سے نکل جائے گا. سوال موسیٰ نے کیا کیا؟ فرعون نے کیا کہا تھا؟ لمن حولہ الا تستمعون، سن رہے ہو کیا بول رہا ہے؟ ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ہاں بھائی سن رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہو آپ؟ سنا نہیں ہے تو موضوع کیا ہو جاتا؟ چین پھٹا ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی. موسیٰ علیہ السلام نے اگلا جملہ کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم توقنون یا تعقلون، فرمایا کہ وہ رب جو مشرق کا بھی پالنے والا اور مغرب کا بھی پالنے والا وہ رب ہے، اس کی دعوت دے رہا ہوں. فرعون نے کہا میں سوال کیا کر رہا ہوں اور جواب کیا دے رہا ہے؟ تو فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی. اس کے سوال کی طرف توجہ نہیں دے رہے، کیونکہ کہا تھا اللہ میری زبان کھول دے تو تیری کبریائی خوب بیان کروں گا.
خوب بیان کروں گا تیری بڑائی. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہو تو لوگوں کے فضول اعتراضات کے جوابات میں مت پڑو. اگر پڑ گئے تو آپ اس کام سے رہ جاؤ گے. الٹے اشکالات میں کبھی بیان کرتا ہوں نا تو فیس بک پہ بہت الٹے چیزیں ڈالی ہوئی کیوں ہیں, پھر دیتے رہو. تو ایک دفعہ دینا شروع کیا, دیتے تھک جاؤ, ان کے جواب وہ مطمئن ہی نہیں ہوتے. کہتے چھوڑو بھائی اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے ترتیب سے اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں. تمہارا رب ہے, آسمانوں کا رب ہے, مشرق کا رب ہے, مغرب کا رب ہے. اب جب اتنی باتیں ہو گئیں, فرعون نے کہا یہ تو چپ ہی نہیں ہو رہے, اور اس سے میری ساری ویلیو کیا ہو رہی ہے, خراب. کیونکہ پبلک کہہ رہی بات تو صحیح کر رہے ہیں. چاہے وہ فرعون کو مانتے تھے, مگر جب سن رہے ہیں تو ذہن میں آ رہا ہے نا کہ بات تو صحیح ہے بھائی. یہ جو جانور پیدا ہو رہے ہیں ان کو اتنی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں, سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں, اس سے گائے کے تھنوں میں سفید دودھ پیدا ہوتا ہے, چکنا گاڑا, شہد کی مکھی پھلوں کا رس چوستی ہے اور اس سے اتنا بہترین شہد بنا کے کھلاتی ہے. تو یہ سارے کام فرعون تھوڑی کر رہا ہے, اور یہ خود بھی نہیں ہو سکتے یہ سارے کام. تو یہ جو ذات کر رہی ہے یقیناً وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کی غلامی کی جائے. تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بڑائی بیان کی. فرعون نے اعتراض کیا, فما بال القرون الاولی, کیسا چالاک تھا. دیکھو چاہ رہے کہ الٹے سوالات کرے. اس نے کہا اچھا ہمارے باپ داداؤں کا کیا ہوگا جو اس پر ایمان نہیں لائے, اللہ پر ایمان نہیں لائے, مشرک تھے, ان کا کیا بنے گا. اب وہ پتہ ہے کیا چاہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ یہ بول دیں کہ وہ بھی غلط تھے, ہیں بھائی, وہ بھی جہنم میں غلط تھے, تو وہ پبلک ساری کیا ہو جائے گی, ہمارے ابا بھی, ہمارے دادا بھی, میرے چاچا بھی, میرے ماموں بھی سارے غلط تھے, یہ تو ہمارے خاندان کو جہنم میں ڈال دیا انہوں نے. حضرت موسیٰ نے اس کا جواب بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا علمھا عند ربی, ان کا علم میرے رب کے پاس موجود ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. اگر کسی کو جنت میں جانا ہوگا غلطی سے کبھی جہنم میں نہیں بھیجے گا, اور کسی کو جہنم میں جانا ہوگا تو غلطی سے اس کو جنت میں نہیں بھیجے گا, اور بھولے سے بھی نہیں, بھولتا بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ بھیجنا جنت میں تھا بھولے سے جہنم میں بھیج دیا, یا بھیجنا جہنم میں تھا اور بھولے سے جنت میں بھیج دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کتنی حکمت اور بصیرت کا کام ہے. ہر سوال کا جواب نہیں دینا, اور اگر کوئی معقول سوال ہو تو اس کا جواب دینے میں حکمت اور مصلحت سے کام لینا ہے. سیاسی لوگوں کو یہ باتیں بہت سمجھ میں آتی ہیں, جو سیاست میں ہوتے ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ پبلک کو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. لیکن ہم ویسے کیا بن جاتے ہیں, ویسے ہم گھننے بن جاتے ہیں. جب آپ دیکھو جو بھی جس کو تبلیغ کر رہا ہے وہ لٹھ مار رہا ہے اس کو لے کے. ہر آدمی دوسرے پہ کیا کر رہا ہے, کوئی حکمت, کوئی مصلحت, کوئی محبت, کوئی طریقہ, کوئی فریم ورک اس کے لیے, کوئی لاہ عمل ہے ہی نہیں. تو فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی, یہ جو ہمارے باپ دادا ہیں ان کا کیا بنے گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب, میرے رب کے پاس ان کا علم ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, وہ نہ بھولتا ہے اور نہ غلطی کرتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا, اس اللہ کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. پھر اللہ کی کبریائی شروع کر دی سوال کے جواب. وانزل من السماء ماء, اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى, اور یہ طرح طرح کے جو پھل پیدا کیے, مٹی اور گارے اور گوبر کے ملاپ سے طرح طرح کے پھل پیدا کیے. آم, خربوزے, تربوز, انار, انگور, کھجور. کلو ورعوا انعامکم, اور اس نے کہہ دیا کہ کھاؤ خود بھی اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی, بے شک عقل مندوں کے لیے اس میں بہت بڑی بڑی نشانی ہے. فرعون کہہ رہے میں سوال کیا پوچھتا ہوں, جواب پھر اللہ کی پوری ایک کبریائی شروع ہو جاتی. کیا انداز تھا موسیٰ علیہ السلام کا. وہ کہہ رہے میں پوچھتا کیا ہوں, پھر یہ تو بولے ہی چلے جا رہے ہیں, بولے ہی چلے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا, ہم نے بہت ساری نشانیاں دکھائیں فرعون. پھر فرعون کیا کہنے لگا, لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي, جب دلائل کی دنیا میں عاجز آ گیا نا, دلیل تو کچھ بن نہیں رہی, دھمکیاں دے رہا ہے. لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي, میرے سوا کسی کو معبود بنایا, میرے سوا کسی کے قانون کو فالو کیا. معبود صرف پتھر کے بت کے سامنے جھکنے کو نہیں کہتے. اگر آپ اسلام کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کو اچھا سمجھتے ہو تو آپ اس کو کیا کہہ رہے ہو, معبود بنا رہے ہو. دیکھو کسی دوسرے قانون کو کسی مجبوری سے فالو کرنا
یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس قانون کو اچھا سمجھنا اور یہ نیت کرنا کہ یہ قانون اس قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے, تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. شریعت نے ایک چیز آپ کو بتائی, مثال کے طور پر شریعت نے بتایا کہ بیٹی کا آدھا حصہ ہے, بیٹے کا دگنا. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں میں انگریزوں میں یو کے میں رہتا ہوں, میں امریکہ میں رہتا ہوں, میں امریکہ کے قانون کو فالو کر کے بیٹی کو بھی اتنا ہی دوں گا جتنا بیٹے کو. تو اگر یہ کسی مجبوری سے کر رہے ہیں کہ بھئی اگر میں نے اس کے خلاف کیا تو میری ٹھکائی ہو جائے گی, جیل میں بند ہو جاؤں گا, تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر بغیر کسی مجبوری کے کر رہے ہیں اس لیے کہ بھئی آپ سمجھتے ہیں کہ یو کے کا قانون زیادہ اچھا ہے بنسبت اسلام کے, تو کافر ہو جاؤ گے, کیونکہ آپ نے خدا کس کو بنایا؟ یو کے کو بنا لیا. اگر آپ کے امریکہ میں رہتے ہو, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں رہنے والوں میں یہ مسائل زیادہ ہیں. شریعت کا قانون ہے کہ زبان سے طلاق نکالی تو طلاق ہو گئی. اب ایک صاحب کا امریکہ سے فون آیا کہ میری وائف کہہ رہی ہے کہ جب تک گورنمنٹ اس طلاق کو کنسیڈر نہیں کرے گی میں اس طلاق کو طلاق نہیں مانوں گی. میں نے کہا آپ اس کو بتا دیں کہ شریعت اسلام کیا کہتا ہے کہ زبان سے دے دی تو نکاح ختم. تو جواب میں کہتی نہیں بھائی یہ مولویوں کی باتیں میں نہیں مانتی, میں جس ملک میں رہتی ہوں اس قانون کو فالو کروں گی. یہاں کوئی مجبوری نہیں ہے, اس کو مجبوری نہیں ہے. اب یہ ایسی خاتون کیا ہو جائے گی؟ اسلام سے خارج. تو فرعون یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اگر موسیٰ کے خدا کو خدا مان لیا تو میرا آئین اسی دن سے ختم, میرا جو قانون ہے نا اسی دن سے کیا ہو جائے گا؟ معطل. جیسے جب فوج مارشل لا لگا دیتی ہے تو آئین کیا ہو جاتا ہے؟ معطل. وہ سمجھتا تھا مان لیا نا تو میں کیا ہو جاؤں گا, پھر مجھے بھی ان سے پوچھ کے چلنا پڑے گا. حضرت موسیٰ اس سے بادشاہت نہیں لے رہے تھے, ٹھیک ہے تو بادشاہ بنا رہے, ٹھیک ہے نا, آئین کیا ہو جائے گا؟ معطل. وہ آئین کو معطل کرنا, تبھی سب کچھ لوگ کر لیتے ہیں, قانون میں تبدیلی نہیں چاہتے, کہتے ہیں قانون اسلام کے مطابق نہ ہو. اور اللہ کہتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے, قانون کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ اسلام کے مطابق. تو اس لیے یہ بڑا حساس معاملہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کبریائی بیان کی, پوری لمبی تقریر کی موسیٰ علیہ السلام نے. تو فرعون پھر دھمکی پر آیا, لئن اتخذت الہا غیری, میرے سوا کسی کو معبود بنایا, الہ بنایا, لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین, جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گا. قال اولو جئتک بشیء مبین. حضرت موسیٰ وہ لمبی تقریریں کر کے تو اللہ کی کبریائی بیان کر کے فارغ ہو چکے تھے, اب معجزہ دکھانے کا وقت آیا. اے فرعون اگر میں معجزہ دکھاؤں اور یہ بتا دوں کہ میں واقعی اللہ کا نبی ہوں, میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے, تو کیا میری بات کو مان لے گا؟ فرعون نے کہا فأتی بہ ان کنت من الصادقین, سچ بول رہے تو لا دکھا. دکھا کیا دکھاتا ہے؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین, لاٹھی زمین پہ ڈالی اور بہت بڑا اژدہا بن گئی, اور اپنا ہاتھ نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا. قال لمن حوله, اپنے درباریوں سے کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم, سیکھا ہوا جادوگر ہے. کیا ہے؟ بڑا سمجھدار جادوگر ہے, جادوگر ہے اور علیم ہے, خوب اس شعبے کو جانتا ہے. فلنأتینک بسحر مثلہ, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں اس سے زیادہ طاقتور تیرے سامنے جادو لے کر آؤں گا اور وہ جادو کے زور سے تجھے رسوا کر دوں گا, اور تو خود بتا ہے موسیٰ. اور پھر یہ بھی کہنے لگا کہ یہ دونوں جادو کے زور سے ہمیں ہمارے شہر سے نکالنا چاہتے ہیں, ایسے ایسے جادو دکھا رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. فرعون نے کیا کہا کہ بھئی تو دن بتا دے, فجعل بیننا و بینک موعدا, اے موسیٰ تو خود بتا کس دن تیرا جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں, ٹھیک ہے نا, جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں کس دن. اگر موسیٰ علیہ السلام باطل پر ہوتے تو کیا کہتے, کہیں چھپکے سے ہو جائے, ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم یوم الزینہ, جو تمہاری عید کا دن ہے جس میں سب اکٹھے ہوتے ہیں کھلے میدان میں, وہی دن مناسب رہے گا. اللہ فرماتے ہیں فتولی فرعون, فرعون نے مجلس کو برخاست کیا, وجمع کیدہ, اور پوری حکومتی ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیے. بھائی پورے مصر میں جہاں جہاں کوئی جادوگر ہے, عامل بنگالی بابا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اور جناب وہ جادو وہ جو سر چڑھ کے دولے, بنگلہ دیش بھی فون کیا ہو بلاؤ بنگال کا جادو, وہ فلانا کا جادو, جتنے بھی انتر منتر کلی کلنتر والے ہیں نا, سارے تاریخ چوتھائی کو فون کیا ہو تو بھی آ جا یار, تو ہر پورے مہینے
جو ہے نا رسالے لکھ لکھ کے لوگوں کو الو بنا رہا ہے. آجا یار یہاں اپنے جو ہے نا فن کے جوہر دکھا. اور کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، جو بھی اس زمانے میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہ ہر دور میں ہی ہوتے ہیں اس قسم کی چیزیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے یہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہے نا، یہ فرقوں کے نام نہیں ہے، یہ انسان کی مختلف کیفیات ہیں. مختلف لوگوں میں مختلف کیفیات ہیں. جو فرقہ ہر فرماتے تھے بچہ شروع میں بریلوی ہوتا ہے جب پیدائشی ہوتا ہے نا، نہیں سوری، فرماتے تھے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو غیر مقلد ہوتا ہے، وہ اہل حدیث ہوتا ہے، غیر مقلد. کہتے کسی کی نہیں مانوں، جو مجھے سمجھ میں آئے گا وہ کروں گا. تو یہ کیفیت ہے. تبھی ماں باپ اس کو سمجھا رہے ہیں. دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، مگر کیا کہتا ہے، میں اپنی چلاؤں گا. ضد کرتا ہے، ضد اڑی نہیں میں نے. بھائی اسے آپ ابا دادا کی تقلید کرو گے، تقلید شرک ہے. بچہ کیا کہتا ہے، بھائی یہ سمجھدار ہیں. شرک جب ہوتی جب یہ بھی تمہارے جیسے ہوتے ہیں، یہ تم سے افضل ہیں، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نہیں. تو پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو شعور آ جاتا ہے، تو کیا بن جاتا ہے، دیوبندی بن جاتا ہے کہ یار تھوڑا سا لگام دو اپنے آپ کو، تھوڑا سا لگام دو اپنے آپ کو. اتنا بھی آزاد ہونا صحیح نہیں ہے، تھوڑا سا کسی کو فالو کرو. فرماتے جب تھوڑی عمر زیادہ ہوتی ہے کہتا ہے سب چلتا ہے یار، تھوڑا اور براڈ مائنڈ، آہستہ آہستہ براڈ مائنڈڈ ہو رہا ہے نا، ذہن کشادہ ہوتا ہے. تو آخر اسٹیپ میں آگے کہتا ہے یار سب ٹھیک ہے، یا رسول اللہ بھی ٹھیک ہے، ناچنا گانا بھی ٹھیک ہے، سب چلتا ہے. تو فرماتے تھے ایک مزاح کرتے تھے، اس کو کہیں سیریس نہ لیں. لوگ میری ہر بات کا کلپ بنا کے نا، ہر بات کا کلپ بنا کے ایسے ڈال دیتے ہیں جیسے کوئی قرآن و حدیث ہو. تو ایک مزاح کی بات ہے. تو اس دور کے بھی ہوں گے، اس زمانے میں جو بھی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، عالم، عامل، جادو ٹونے. اللہ فرماتے ہیں فتولا برکنہ، پوری جماعت کے ساتھ فرعون نے منہ موڑا اور کہا کہ فجمع کیدہ، اور پوری حکومتی تدبیر اختیار کی. منادی کرا دی شہر کے اندر، بھائی جو بھی جادوگر ہے، کیونکہ لوگ ابھی تک بہت انسپائر ہو چکے تھے کس سے، موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سے. تو اللہ فرماتے ہیں ثم اتا، اور پورا لاہور لشکر لے کر جادوگروں کا موسیٰ اور ہارون کے مقابلے میں لا کے اس نے میدان میں کھڑا کر دیا. تو وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ پھر یہ واقعہ کل بتائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے میں جو عبرت کی باتیں ملتی ہیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.